السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم آپ کو مفتی مجاہد الحق سپیچ چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ابو کاشہ حافظ مجاہد الحق ہے۔ آج اس تیسری ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ قریش کی جو اجتماعی اور سیاسی زندگی کا آغاز ہوا وہ کیسے ہوا، وہ آپ کے سامنے جن سے پھر آگے عرب کی سیاسی سماجی جو ایک تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھ لیں، سیرت نگاروں نے آپ کے نسب نامے کو 3 حصوں میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے نبی علیہ السلام سے لے کر عدنان تک، یہ سلسلہ سب سے مسند اور معتبر ہے، جو صحیح بخاری کے اندر 3851 نمبر روایت کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے خود اس کو صحابہ کے سامنے بیان بھی کیا ہے۔ اور دوسرا سلسلہ ہے آپ کے نسب کا عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ یہ جو 2 سلسلے ان کے حوالے سے کوئی مستند چیز نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے سیرت النبی کے اندر اور اسی طرح جو قاضی سلمان منصور پوری جو ہیں ان کی کتاب کے ان کتابوں کے اندر وہ نسب نامے بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں جو مستند ہے صحیح بخاری سے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مغر بن نزار بن معاد اور بن عدنان۔ یہ صحیح بخاری روایت نمبر جو ہے 3851 کے اندر بھی صحیح بخاری کے اندر یہ نسب نامہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئے آگے ہم چلتے ہیں کہ عرب کی جو سیاسی اور ان کی جو اجتماعی زندگی کا آغاز ہوا تو وہ جناب قصی بن کلاب سے ہوا۔ تو قصی بن کلاب جو تھے یہ 5ویں 6ٹھی پشت کے بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے خزاع قبیلہ سے بیت اللہ کی ساری ذمہ داری واپس لی۔ ذمہ داری لینے کے بعد اپنی قوم بنو اسماعیل کو اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کو انہوں نے کعبہ کے ارد گرد جمع کیا، جو پورے حجاز کے اندر عرب کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ حضرت عدنان کی جو نسل تھی، پشتوں کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، جن میں سے مغر قبیلہ تھا، قضاع قبیلہ تھا، ربیہ قبیلہ تھا، یہ بڑے بڑے خاندان جو ہے شام کے اندر، حجاز کے اندر، نجد کے اندر، عمان اور یمن کے اندر یہ پھیلے ہوئے تھے، اور باقاعدہ ان کی حکومتیں وہاں قائم تھیں۔ تو سردار قصی بن کلاب نے اپنے خاندان کو اور قریش کو بنو جو ہے اسماعیل کو جمع کیا۔ اس کا تذکرہ سورہ قریش کے اندر لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قریشو، یاد کرو وہ وقت جب تم بھوکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھوک سے بچا کے کھانا دیا، تم خوف زدہ تھے، اللہ نے تمہیں بیت اللہ کی جو ہے خدمت کی وجہ سے رب العالمین نے تمہیں خوف سے بچا کر امن دیا، اور بھوک سے بچا کے تمہیں اللہ نے کھانا دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا، اب چاہیے کہ اس گھر والے کی عبادت کرو، جو اللہ ہے اس کی عبادت کرو۔ تو حضرت قصی بن کلاب اس مقصد کے اندر کامیاب ہوئے، اپنے خاندان کو، قریش کو اور بنو اسماعیل کو کعبہ کے ارد گرد جمع کیا، اور باقاعدہ طور پر مکہ کو ایک ریاستی اور شہری شکل آپ نے دی۔ اور پھر ہوا کیا، قصی بن کلاب جو تھے یہ بیٹے آپ عبدالدار، عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد بن قصی اور تخمر اور برہ، اور جو ہے یہ 6 بیٹے آپ کے۔ تو سردار قصی جب فوت ہونے لگے تو ساری ذمہ داری اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو سونپ کے فوت ہو گئے۔ تو عبدالدار کے جو دوسرے بھائی تھے عبد مناف کا پھر آگے ایک بیٹا تھا ہاشم۔ تو جب عبد مناف کے بیٹوں نے دیکھا کہ ہمارے چچا عبدالدار بیت اللہ کی جو خدمت اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو ان لوگوں نے پھر بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ چچا سے بات چیت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بات لڑائی تک پہنچ گئی۔ بات جب لڑائی تک پہنچی، تلواریں نکل پڑی، تو فیصلہ اس بات کے اوپر ہوا کہ ہم نے بیت اللہ کی ذمہ داریوں میں سے جو ہے
سقایا اور رفادہ کی جو ذمہ داری ہے، سقایا اور رفادہ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم نے دینی ہے ہاشم کو، اور اس کے علاوہ جو باقی ذمہ داری ہے وہ ہم اپنے چچا عبدالدار کو دیں گے۔ اس بات پر اتفاق ہوا، تو ہاشم کو پانی پلانے کی اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہاشم کو دے دی گئی۔ تو ہاشم یہ حشم سے ہے، حشم کا معنی ہوتا ہے کہ چورا کرنے والا، ٹکڑے کرنے والا۔ تو یہ صحبت بنا کر، سعید بنا کر جو ہے یہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو ہاشم بڑے کاروباری آدمی تھے، تو ہاشم جو ہے شام اور اسی طرح بڑے بڑے ملکوں کے اندر جا کر انہوں نے ان لوگوں سے یہ بات چیت کی کہ اگر ہمارے مکہ کے لوگ آپ کے ملکوں کے اندر آ کے تجارت کریں گے تو آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ تو ہاشم تجارت کے لیے جاتے تھے، تو ایک مرتبہ یہ شام گئے تو راستے میں مدینہ جب پہنچے تو وہاں قبیلہ بنو نجار کی ایک بڑی شریف خاتون سلمہ بنت عمر، آپ نے ان کو دیکھا، نکاح کا پیغام بھیجا، شادی ہو گئی، تو حاملہ حالت میں بیوی کو چھوڑ کر جو ہے یہ غزہ کی طرف چلے گئے۔ غزہ جب جاتے ہیں تو غزہ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، پیچھے بیوی حاملہ تھی تو اس سے بچہ پیدا ہو گیا، جس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اب یہ بچہ مدینہ میں پیدا ہوا تو وہاں مکہ کے اندر سردار ہاشم کے بھائیوں کو، عبد مناف کے بیٹوں کو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی ہاشم تو فوت ہو گیا، ہماری بھابھی مدینہ میں ہے، وہاں بچہ پیدا ہوا۔ تو وہ بچے کو لینے کے لیے مدینہ تو رسول میں پہنچے، بات چیت کی کہ ہم اپنے بھتیجے کو لینے آئے، تو انہوں نے کہا لے جائیں آپ۔ یہی بچہ جس کا نام مدینہ میں شیبہ تھا، اسی بچے کا نام پھر جا کے مکہ کے اندر اس کا نام سردار عبد المطلب بن گیا۔ سردار مطلب نے شادیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے، 10 بیٹے ان کے ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام ہے حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداد، مقوم، صغار یا زرار اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 10 بیٹے تھے سردار عبد المطلب کے، اور آپ کی 6 بیٹیاں تھیں، ام الحکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ یا عروہ، امیمہ، یہ 6 بیٹیاں تھیں۔ سردار عبد المطلب نے منت مانی تھی اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے راہ میں قربان کروں گا۔ تو قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ سردار عبداللہ کا نکلا، تو حضرت عبداللہ کو قربان یا قربانی یا ذبح ہونے کے لیے آپ کے ننیال بھی آڑے آ گئے، اور آپ کے جو سگے بھائی تھے سردار ابو طالب برادر شقیق، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ مخزوم قبیلہ آپ کا ننیال تھا، وہ بھی آڑے آ گئے، اور اسی طرح آپ کے برادر شقیق ابو طالب بھی آ گئے۔ تو پھر بات اس بات پر جو ہے ختم ہوئی، ایک عرافہ کاہنہ کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ قرعہ ڈالو، اگر سردار عبداللہ کا نام نکلتا تو اسے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ اونٹ بڑھاتے گئے، 90 جب 90 اونٹوں پر پہنچے تو پھر اس کے بعد قرعہ ڈالا گیا، تو یعنی کہ 9 مرتبہ قرعے میں سردار عبداللہ کا نام نکلا، 10ویں مرتبہ جو سردار جو ہے اونٹوں کا نام نکلا، تو پھر اونٹوں کو جو ہے قربان کر دیا گیا۔ 100 اونٹ جو ہے سردار عبداللہ کی طرف سے قربانی کر دیے گئے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے باپ سردار عبداللہ ہیں، اور دوسرے میرے جو باپ حضرت اسماعیل وہ بھی ایک ذبیحہ ہیں، ان کی بھی قربانی کا جو ہے مسئلہ ہے قرآن پاک سورہ صافات کے اندر۔ تو یہ بھی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اسی دوران سردار عبد المطلب کو خواب کے اندر زمزم کے کنویں کو جو ہے وہاں بنانے کا، کوریدنے کا بھی آرڈر ہوا، اور اس کے بعد عام الفیل کا واقعہ بھی سردار عبد المطلب کے ہاں یہ بھی ان کی زندگی میں، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد سردار عبداللہ کی شادی، زہرہ قبیلہ کے اندر ایک باعزت خاتون تھی جن کا نام تھا آمینہ، ان کے ساتھ سردار عبداللہ کی جو 17 سال کی عمر کے اندر شادی ہوئی۔ تو شادی کے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے بعد پھر آپ تجارت کی غرض سے شام گئے، اپنی بیوی کو مدینہ میں چھوڑا، اپنے سسرال حاملہ حالت کے اندر سردار عبداللہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر شام تجارت کے اندر جو ہے وہاں چلے گئے، اور وہاں بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ خاندان کو اس سے بڑا صدمہ ہوا۔ تو سردار عبداللہ کا جو متروکہ مال تھا، 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی ام ایمن تھی، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا، تو سیدہ آمنہ
جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یہ زہرہ قبیلہ سے تھیں، اور زہرہ قبیلہ اور قصی بن کلاب دونوں یہ برادر شقیق سگے بھائی تھے، اور سیدہ آمنہ وہب بن عبد مناف کی یہ بیٹی تھیں۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی شادی ہوئی، تو پھر یہ فوت ہو گئے سردار عبداللہ۔ اس کے بعد جو پیدائش ہوئی نبی علیہ السلام کی پھر ہم اگلی ویڈیو کے اندر بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔